چلیے جناب، میں نے میٹنگ یوٹیوب پہ لائیو کر دی ہے. میں تھوڑا سا مصروف تھا تو اس لیے میٹنگ تھوڑی سی لیٹ ہو رہی ہے. کہ دیکھیں اس دنیا میں جتنی یہ نظام اللہ پاک نے قدرت بنائی ہے، نظام شمسی بنایا، ہر ایک چیز بنائی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انسانوں کو بنایا گیا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا تھا کہ میں نے پہاڑ بنائے ہیں، پانی بنایا ہے، درخت بنائے ہیں، جانور بنائے ہیں. ہر ایک چیز اللہ پاک نے کس کے لیے بنائی ہے؟ ہم انسانوں کے لیے بنائی ہے، تاکہ انسان اپنے دماغ سے کھوج کرے اور وہ اس سے فائدہ حاصل کرے. ایسے ہی ہے نا. اب آپ کے گھر میں چرپائیاں ہیں، جس چرپائی کے اوپر سو رہے ہیں وہ کسی انسان کی کھوج ہے نا. کیسے آپ سکون سے سوتے ہیں؟ پرانے دور میں نا وہ ہوتے تھے، کیا کہتے ہیں، کھجوروں کے نا پتے ہوتے تھے، ان کے اوپر لوگ سوتے تھے. تو آپ کتنے نرم ملائم، وقت کے ساتھ ترقی ہوئی ہے، لیکن کس نے کی ہے؟ انسانوں نے کھوج کی ہے. اب دیکھیں دنیا کا جتنی بھی چیز ہے نا، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ جاب ہے، چاہے جو بھی سسٹم ہے، کوئی بھی ہے، اس میں ایک انسان دوسرے انسان سے فائدہ لے رہے. ایک کو نقصان دیتا ہے، دوسرا فائدہ لیتا ہے، دوسرا فائدہ لیتا ہے، فائدہ لے کے آگے کرتا ہے، اپنا نقصان کر کے اس کو فائدہ دیتا ہے. دنیا کا نظام ہے. چند مثالیں ہیں، سنیے گا. سکول میں اپنے والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، مہینے کی فیس ادا کرتے ہیں، اپنا نقصان کروا رہے ہیں. کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ ٹیچروں کی جیب میں. کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ اسکول کے پرنسپل، ہیڈ ماسٹر کی جیب میں جا رہا ہے. اسی طرح سر جی مساجد ہے، مسجد کے اندر جو قاری صاحب ماشاءاللہ جو جماعت کراتے ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب نمازیں 5-6 جو پڑھاتے ہیں امام صاحب، وہ بھی فیس لیتے ہیں، مہینے کی سیلری ہے ان کی. ان کو ایک ماشاءاللہ کمرہ ملا ہوا ہے، کھانا پینا ملا ہوا ہے. تو یہ دنیا کا نظام ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے فائدہ لے رہا ہے. اب آپ کی جو بچپن میں سوچ کا نظریہ تھا نا کہ میں ماشاءاللہ پڑھوں گا اور میری جاب لگ جائے گی، سر جو میں آپ کو صرف یہی پتہ ہے کہ میں نے ورک کرنا ہے، مجھے نہیں کسی نے کام کر دینا ہے کہ یہ چیزیں فائلیں اٹھانی ادھر رکھنی ہے، ادھر کی سنگریچر ادھر لانے، ادھر ٹھپے مارنے ہیں، اور میں جو ہے صبح 9 بجے جانا ہے ڈیوٹی پہ، 1:30 بجے ٹی بریک مطلب 1 بجے ٹی بریک ہو جائے گی جس میں نماز بھی ہے، پھر 2 بجے پھر ڈیوٹی کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا، پھر 4 بجے چھٹی، 5 بجے چھٹی، 6 بجے چھٹی. ایسے ہی ہے نا. پھر ہفتہ اتوار بھی چلو چھٹی آ جاتی ہے، تو مہینے کے بعد مجھے تنخواہ مل جائے گی. لیکن آپ کو گرائی کی چیزیں نہیں پتہ. وہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی جابس ہیں نا سر، وہ جابس ایسی تنخواہ نہیں دیتے. ایک انسان دوسرے انسان کا نقصان کروا کے تو وہ اپنے آپ کو فائدہ دے کے پھر آگے آپ کو فائدہ دیتے. چاہے جاب ہے، چاہے تجارت ہے، جو بھی ہے، دنیا کا سارا نظام سر اسی طرح ہی ہے. اب 4th ایج میں کافی لوگ یہ کہتے ہیں بندے پھنسانے کا کام ہے، کہتے ہیں نا. تو سر جی پھر سکولوں میں بچے جو پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی پھنسانے کا کام ہے، دھندا چلا رہے ہیں نا. تو سر یہ سوچ غلط ہے، نظریہ اپنا بدلیں. ڈیجیٹل جو ہے دور ہے، یہ ڈیجیٹل دور ہے، وہ پرانا دور ختم ہو چکا ہے. اور آپ کو میں یہ چیز بتا دوں نا، جو آپ کہتے تھے نا کہ یار تب جگہ بڑی سستی تھی، ایک مطلب کہ ایک ملہ تب 50,000 کا ملتا تھا، اب یار وہی چیز ابھی 2.5-3 لاکھ روپے کا ایک ملہ مل رہا ہے. سر اس ٹائم پہ 50,000 بھی 2.5 لاکھ کے برابر تھے. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تب جو آج سے 2-2.5 سال پہلے جو 50,000 روپے تھا نا، آج کے دور پہ وہ ادھر لائیں تو 2.5 لاکھ روپے بنتا ہے. بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسے کی چیزیں ہیں نا، جو آپ نے پیسہ سیو کر کے رکھا ہوا ہے، گھسیڑا ہوا ہے اپنی الماریوں میں، یا آپ نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، تو سر یہ کبھی بھی دگنا نہیں ہو سکتا، اتنا ہی رہے گا. اور وقت کے لحاظ سے چیزیں مہنگی ہوتی رہیں گی اور آپ کے اخراجات کم ہوتے رہیں گے. یہ آپ کو سمجھانے کا، مثالیں دینے کا آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آئے. اب دیکھیں نا 4th ایج میں آپ کہتے ہیں یا دوسرے کا ہم جی بندے پھنسا رہے ہیں، منفی لوگ کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے. پھر اسی طرح تو سارا نظام ہے. شادیاں بھی پھنس کے ہو رہی ہیں، پھر تو بچے بھی ماشاءاللہ ہو رہے ہیں، بچوں کو پھر بڑا کر کے ان کو بھی پھنسانا ہے دوسری لڑکیوں کے ساتھ، پھر ان کی بھی شادی. سارا دنیا کے نظام ہی اسی طرح ہے.
تو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو سارے کام ہی حرام ہو جاتے. تجارت میں آپ 500 کی چیز لاتے ہیں 1000 روپے کی بیچتے ہیں, کس کو بیچتے ہیں؟ بندے کو بیچتے ہیں نا. تو حرام کیسا سر؟ یہ چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. 99% لوگ اسی وجہ سے اسکپ کر دیتے ہیں کام کہ سر جی اس میں تو بندے جوائن کرانے والا کام ہے اور تو کام ہی نہیں. اور سر جی آزادی والا کام ہے, کسی کے نیچے دبے ہوئے کام نہیں کر رہے کہ میں جی کچھ تیرے میرے کروں, میرا وہ تنخواہ کاٹ لے, میں 2 دن کام نہ کروں میرا اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا, یا مجھے مہینے کی سیلری نہیں دے گا, اگلے مہینے کے بعد دے گا, مہینے کے بعد مجھے سیلری ملے گی, یہ وہ. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے. آپ اس سوچ سے نکلیں. فورس ایج بوس ہے, آپ کو بناتی ہے, آپ کی سوچ کو بناتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی سوچ جب اچھی کریں گے نا, پازیٹیو رکھیں گے, تو آپ کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتے. آپ اپنے آپ کی سوچ منفیوں میں شمال کریں گے, منفی دوست رکھے ہوئے آپ نے ماشاءاللہ, منفی کمیونٹی بنائی ہوئی ہے جو صرف اور صرف منفی چیزیں ملتی رہتی ہیں, تو آپ کبھی بھی پازیٹیو انسان نہیں بن سکتے. پازیٹیو انسان بننے کے لیے آپ کو اپنے اندر کا انسان جگانا پڑے گا, جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر. ہاں پتر ہوں تھوڑا ضمیر جاگا کہتے ہیں نا. ہاں اب تیرا بھائی ضمیر جاگا ہوا ہے, بڑا یار تم بڑے اندر سے باتیں کر رہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کو اپنی ضمیر جگانے ہیں. وہ میں نے نہیں جو جگانے کہ پانی کی بالٹیاں پھینکنی ہیں یا چپیڑے مار کے, نہیں سر, آپ نے خود ہی اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہے. فون آپ خود یوز کرتے ہو, کھاتے پیتے آپ خود ہو, سب کچھ کرتے خود ہو. تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا, میں ایز آپ کی ہیلپ پرووائڈر ہوں. علم تقسیم کرنے آیا ہوں آپ لوگوں میں, تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. تجارت ہے فورس ایج میں کس چیز کی؟ ڈالر کی. شیمپو بوتلیں ہی نہیں ہیں. امیزون کا میرا دوست ہے, اس نے مجھے بتایا کہ ایک فیمیل ہے لڑکی, تقریباً اس نے 20 لاکھ روپے لگائے ہوئے. کتنے؟ 20 لاکھ. اس کا اکاؤنٹ فریز ہو گیا. اور نے کافی پروڈکٹ لی ہوئی ہیں, ہر ایک چیز لیے ہوئے. 8 مہینے اس نے کورس کیا, 8 مہینے فیس بھی لیتے ہیں امیزون والے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ سر جی ایسے آن لائن کام, شیمپو بوتلیں. میں نے کہا شیمپو بوتلیں ادھر تو محلوں میں پڑی ہوئی ہیں, جتنی مرضی بندہ لے, آن لائن کون لیتا ہے؟ پاگل ہے کوئی. تو سر یہی چیز آپ کو کہہ رہا ہوں, جو فورس ایج سب کا باپ ہے. اس نے پتہ نہیں کتنی کمپنیاں بند کروا دی ہیں فورس ایج نے. لیکن فورس ایج میں وہی بندہ کامیاب ہے جس کے اندر سینے کے اندر آگ ہے کہ یار میں کچھ کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ فورس ایج میں آئیں اور آپ کو $1 دیتے رہیں اور فورس ایج والے بھاگ جائیں. یہ کوئی کمپنی نہیں ہے جو آپ کو لالچے دے. یہ صاف اور شفاف سسٹم ہے. مسٹر لاڈو نے سمپل بائنانس والوں کے ساتھ ایگریمنٹ, اپنے بروکر جتنے بھی اپنے ساتھ ہیں ان کو صاف صاف بھائی بول دیا تھا, پبلک کو بھی صاف صاف. میں بھائی بلاک چین کے اوپر کرنے لگا ہوں, میں اس کا واری وارث نہیں ہوں. آپ اس کے اونر ہو, خود جانو تھوڑا کام جانے. بشک پا کماؤ تو بامے کلو کماؤ, وہ آپ کے اوپر ہے. اس نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا سن 2019 کی لاسٹ میں ساری عوام کو, میں بلاک چین کے اوپر فرسٹ سسٹم لانچ کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو گرانے والے بھی بہت آئیں گے, سب کو کرنے والے بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, میں نے بائنانس والوں کا بھی سکہ چلا دیا ہے BUSD, ان کو ٹیکس ملتا رہے گا. اور میرے ساتھ جو ماشاءاللہ کمیونٹی کام کر رہی ہے, وہ مجھے جو ریسائیکل آپ کی طرف سے آئیں گے وہ ہم کمیونٹیوں میں تقسیم ہوتے رہیں گے, اور جتنا پروفٹ ہوگا آپ کے والیٹ میں آتا رہے گا, آپ انجوائے کریں. اس نے یہ باتیں آسان لفظوں میں سمجھا دی تھی. تو پھر ہم عوام کیا کرتے ہیں, سر جی سلاڈ کریں گے تو مہینے کا کتنا آئے گا؟ سر جی میرے سے بندے نہیں بنتے. سر جی مہینے کا کتنا دیں گے؟ سر جی مجھے بس $1-2 آتے رہنا, میرا نظام چل جائے. سر میں اگر آپ کو سب کو $1-2 بھی دیتا رہوں نا, تو آپ کے پھر بھی نظام نہیں چلنے. وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ چھوٹی کر دیں گے. سوچ اپنی بڑی کریں گے سر. وہ بھی بندے ہیں نا جو ایک منٹ کی کروڑوں کی ڈیلنگ کرتے ہیں. اب وہ کون سے بندے ہیں میں بتاتا ہوں. جو بحری جہاز باہر سے آتے ہیں نا پاکستان میں, کراچی ہو گیا سر, پھر اس کے بعد لاہور آتا ہے. کیوں کہتے ہیں بوکو کا شہر لاہور ہے؟ مطلب کہ یہاں پہ بادشاہ بن جاتا ہے. کراچی کیوں لوگ رہ رہے ہیں بادشاہ بن جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں سے چیزیں آتی ہیں بہت سستی آتی ہیں, آگے پھر تقسیم ہوتی ہیں. تو بحری جہاز میں جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں, جو ادھر کے بروکر ہیں نا, وہ 5 منٹ کی 10 منٹ کی ڈیلنگ کرتے ہیں 1-2 کروڑ روپے کی سروس ٹیکس الگ سے. جو آئی فون ہم آپ کو ڈریم بنا ہوا ہے نا, آئی فون ہم نے 3 لاکھ کا لینا ہے, سر جی 1 لاکھ روپے ٹیکس ہے. ہاں جی, صرف ٹیکس مار کھاتا ہے. گاڑیاں جو آپ باہر سے آتی ہیں امپورٹ ہوئی ہوئی آتی ہیں, 8-10 لاکھ روپے ان کا ٹیکس ہے.
تو وہ بھی بندے ہی ہیں سر، وہ کتنا روپیہ کما رہے ہیں. تو سر آپ اپنی سوچ بڑی نہیں کر سکتے. آپ کی ہزاروں پہ پھنسی پڑی ہے. بھائی مجھے 1000 آ جائے میرا لائف سیٹ ہے، مجھے 1500 ڈیلی کا آ جائے میری لائف سیٹ. اور سر جی لائف نہیں سیٹ. 1500 2000 5000 10,000 سے کچھ نہیں بنتا. وجہ سر جی یہ جو دور جا رہے ہیں نا، کل آپ کے بچے بھی جوان سپیڈ سے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. آگے تو 17 18 سال کے بعد بچے جوان ہو، اب تو 10 11 سال کے بعد بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے جوانی میں قدم رکھتے ہیں تو سر اس کے بعد سیاپے زیادہ ڈلنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد بچے کے لیے علیحدہ اس کا بزنس سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، بچے کے لیے جہیز الگ کرنا. پھر سر پکڑ کے بیٹھیں گے، کھجاتے رہیں گے کہ کب میری پریشانی اور بڑھ گئی ہے. میں نے تو ماشاءاللہ پریشانی سے بھاگنا چاہتا تھا. سر جی سوچنے سے، رونے دھونے سے پیسہ کبھی بھی آپ کی چوکھٹ پہ نہیں آئے گا. پیسہ روندو لوگوں کو نہیں ملتا، روندو لوگوں کو ذلیل کرتا ہے. پیسہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اس کی پیسوں کی قدر نہیں کرتا. کون ہے وہ لوگ جو پیسے کے اوپر کام نہیں کرتے، اپنے اوپر کام کرتے ہیں. پیسے کی قدر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دھٹکارتے ہیں، نیور. منی ہے، حلال ہے، تجارت ہے، وہ اپنے اوپر کام کرتا ہے. وہ بندہ جو اپنے اوپر کام کرتا ہے پیسہ اس کی طرف قائل ہوتا ہے. آپ خوشبو اچھی لگائیں نا، عطر لگائیں، پرفیوم لگائیں، بندے کہیں گے بھائی کہ کون سی برانڈ ہے بتائیں نا. پھر آپ خود مسکرا کے بولیں گے بھائی یہ ہے، مجھے تو دوست نے گفٹ کیا تھا، بڑا پیارا ہے. اچھا یار دوست کو بولو مجھے بھی لا دے. سر یہی چیز اگر آپ محنت خود کے اوپر کرو گے نا، تو پھر آپ بولیں گے سر میں تو ماشاءاللہ اچھا خاصا کما رہا ہوں، میں تو ماشاءاللہ کافی لوگوں کے لائف سیٹ کر دی ہے. وہ کہیں گے سر میں نے بھی اپنی لائف سیٹ کرنی ہے، بتائیں کتنے سے آؤں، 1 لاکھ 2 لاکھ کتنا لگاؤں. پر آپ حیران ہو گے یہ کیا، میں نے تو پیسوں کی بات ہی نہیں کی، بندہ آٹومیٹک پیسے دینے لگ گیا. جو 4500 روپے لوگ نہیں دیتے، بعد 2 لاکھ پہ کیسے آ رہے ہیں. سر یہ چیز ہوتی ہے اپنے اوپر محنت. ہمارے ساتھ 2 لاکھ 1 لاکھ سے بندے 50 ہزار سے 5 لاکھ 10 لاکھ سے بندے اکاؤنٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی کچھ بھی نہیں کہتے. یہ نہیں کہتے جو یار ہم نے لگایا ہے بھائی پیسہ تو نہیں آیا، ایسا نہیں. انہیں صاف بھائی سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ سسٹم ہے، اس میں کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہے، فراڈ نہیں، اسکیم نہیں ہے. کام آپ نے کرنا ہے تو آپ کا، انہیں سارا پتہ ہے، وہ لگے پڑے ہیں کام. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے دیتی ہیں. آپ نے ناکامی چیزیں پکڑی ہیں نا، بس جی میں نے سلاڈ کھایا میرا کیا بنے گا. آپ کہتے ہیں چل جی میں ایک بندہ لے آتا ہوں، اسے پھر لے آتے ہیں، اس کو کام ہی نہیں سکھایا. سر حمزہ جانے سر کیا حمزہ کے میرے گروپ میں میرے ڈائریکٹ پارٹنر جو ہیں وہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ماشاءاللہ نیچے والے بندے ہیں، ڈائریکٹ پارٹنر کو پرواہ ہی نہیں ہے، میرے گروپوں میں ایڈ کیے ہوئے. پوچھتے ہیں بھائی آپ کا سر جی آپ ہی ہمارے اپ لائن میں میں صدقے جاؤں بھائی آپ کو کس نے جوائن کرا ہے. پتہ نہیں سر جی، وہ ایک بندہ تھا اس نے تو ہمیں بلاک کر دیا. سر وہ بندہ تو اگنور کرتا ہے، بات ہی نہیں کرتا. پھر میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ سر آپ کام کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ سر آپ اس سسٹم کے اوپر آئے ہیں نا تو بہت ساری سوچیں بھی پیدا کریں. ایک یہ نہیں ہے کہ بندہ جوائن کرا تو 9 2 11 ایسے نہیں کریں. ہم ہی ہے نا سر، میری آواز جس دن سے سسٹم میں جوائن ہوا آواز سن رہے ہیں، ابھی بھی سنیں، آگے بھی سنیں گے. میں کیوں کامیاب ہو رہا ہوں، میرے ساتھ کیوں لوگ کامیاب ہو رہے ہیں. لوگ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، لوگ اپنی بیٹیاں ان لوگوں کو ہی دیتے ہیں جو نکارا نہیں ہوتے، کامیاب ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں. لوگ ہمیشہ جاب ان لوگوں کو دیتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں. لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو ان میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. آپ میں ہے سر. میں آپ کو کوس نہیں رہا، نہ آپ کو طنز کر رہا ہوں، جسٹ ایک عکس دکھا رہا ہوں کہ آپ کے اندر ہے سر. نہیں سر، وہ کیسے آئے گی سر؟ وہ ایسے نہیں آئے گی ٹک ٹاک سنیک جی ایف سے گپے مار کے کرکٹ کھیل کے اس کے بعد شگل میلہ دوستوں کے ساتھ لفنگوں کے ساتھ گھوم پھر کے کبھی نہیں آنی. گھر کے برتن گھسنے سے نہیں آنی، روٹیاں پکانے سے نہیں آنی، سالن پکانے سے نہیں آنی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آئیں گی آپ کو اپنے اوپر محنت کرنے سے. جیسے ہم بالوں میں کنگھی کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، دانت برش کرتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، اچھے کپڑے ڈالتے ہیں. یہ تو اوپر والا جو ہے نا خوبصورتی ہے. جو آپ نے اندر والی خوبصورتی کرنی ہے نا، وہ آپ کی محنت ہے. وہ کیسے ہے؟ آپ کو پازیٹیو چیزوں کی طرف بڑھنا پڑے گا. اچھی چیزیں سوچنی چاہیے، اچھی چیزیں پوائنٹ
ڈھونڈنے چاہیے، اچھی اچھی چیزیں ہمیشہ لاؤ گے نا، یقین مانے آپ 20 دنوں کے بعد اپنے آپ کو دیکھ لینا، آپ وہ انسان ہی نہیں ہوگی جو سیکو ہوگا، احساس کمپنی کا شکار، جو طنز والا ہوگا، جو غصے والا، ناپرست ہوگا، ایٹیٹیوڈ والا ہوگا، وہ ختم ہو جاؤ گے آپ اتنی اچھی پرسنالٹی بن جائیں گے نا، آپ کے اخلاق اتنا اچھا ہو جائیں گے، لوگ آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ خود کو چینج ہی نہیں کرتے، آپ دوسروں کو کوستے رہتے ہیں کہ سر جی وہ بندہ مجھے بلا کرتا ہے، سر جی وہ گالی دے گا، سر جی وہ یہ کر گیا، سر جی بندے پیسے نہیں دیتے، سر یہ کرتے ہیں، سر وہ کرتے ہیں، سر وجہ کیا ہے؟ اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ، پھر کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، تو زمانے کو خراب کرنے کہتے رہو گے، کب تک کہتے رہو گے؟ زمانہ ہے ہی خراب، اپنے آپ کو تو چینج کرو نا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کا سکہ جو ہے نا کسی نے نہیں لینا جب تک آپ وہ جو ہے اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے۔ آپ کو دنیا کے طور طریقوں کے ساتھ چلنا پڑے گا، دنیا کے طور طریقے آپ اپنی سکہ چلاتے رہیں گے، اپنی انا دکھاتے رہیں گے، اپنی ضد دکھاتے رہیں گے، آپ لائف میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں، آپ ہار جاؤ گے۔ اپنے نظروں میں بے شک آپ اچھے ہو، دوسروں کی نظروں میں آپ ہارے بھی انسان ہوں گے، لیکن وہ چیز آپ کو تب ریلائز ہوگا جب آپ کو سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ابھی نہیں چلتا، کیونکہ جوانی خون رگوں میں دور ہے نا، نہیں سمجھ آتی۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے ماں باپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بس جی ان کا تو کام ہے، لاؤڈ سپیکر ہے، بجتے رہتے ہیں۔ یہ تب آئے گا جب آپ کو پتہ چلے گا نا، جب چپیڑ ہمیشہ نا جو لگے نا گال پہ، پتہ تب چلتا ہے کہ بھائی اس کا اتنا بھاری ہاتھ ہے۔ جب ٹیکا انجیکشن لگتا ہے، پتہ تب چلتا ہے کہ بھائی اس کا ہاتھ بھارا تھا، ابھی تک درد نہیں گیا۔ یہ چیزیں تب آپ کو ریلائز ہوتی ہیں، لیکن اس چیز سے بچنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو چینج کر لیں۔ ایسا نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹھوکریں بجیں، ہمیں کوئی دھوکہ دے، ہمیں کوئی ہمارا کوئی کچھ برا کرے، ہم تب ہمیں عقل آئے۔ ایسا نہیں ہے سر، اپنے آپ کو پہلے ہی چینج کرنا سیکھیں۔ سر میں وہ پرسنٹ ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں الحمدللہ مالدار ہوں، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوں، مجھے پیسوں کی کمی نہیں ہے الحمدللہ، میری اپنی زمینیں ہیں، اتنی زمینیں ہیں ابھی تک جو ہے حکومت نے کہا ہوا ہے، لیکن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن ہاتھ نہیں ڈالتا۔ میں نے کہا کیا کرنا ہے اتنا پیسہ، دکانیں اپنی ہیں۔ میں آپ کو جسٹ یہ نہیں بتا رہا کہ میں جیسے ایسی بات کروں، الحمدللہ گھر بیٹھ کے بھی کما سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں، لیکن پھر بھی کیوں کر رہا ہوں؟ سر جی وہ میرے دادا ابو کا ہے، میرا کیا ہے؟ گھر کس کا ہے؟ ابو جی کا، ابو جان اس دنیا میں نہیں، تو میں اب کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ میرا گھر ہے؟ نیور، میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، میرے ابو کا گھر ہے، تو میں نے کیا اکھاڑا ہے؟ یہ چیز ہے نا، یہ سوچے نا آپ نے کیا اکھاڑا ہے سر اس دنیا سے؟ مزہ تو تب ہے نا گھر آپ کا اپنا ہو، اپنی محنت سے عزت بنائیں لوگوں کی نظروں میں، اپنی محنت سے گاڑی لیں، اپنی محنت سے۔ سر میرے پاس جو فون سے آپ کو میٹنگ دے رہا ہوں نا، میرا 1,35,000 کا فون تھا، یہ میں یوز کر رہا ہوں اپنے پیسوں کا، موٹر سائیکل میرے پاس اپنے پیسوں کا، گھر کے اندر 12 لاکھ روپے لگائے اپنے پیسوں کا۔ مزہ آتا ہے سر جب اپنی محنت سے آپ اچیومنٹ حاصل کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بس جی بس آ گئی ہے، بس اللہ اللہ خیر صلاح، ایسا نہیں۔ آپ اپنے نام جو ہے نا، آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے CNG پمپ پہ کام کیا، ٹھیک ہے، ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے، انہوں نے بتایا ہوا کہ بیٹا اپنا کھاؤ، جو کرنا ہے آپ نے، یہ نہ سوچو کہ کسی کا پیسہ ہے اڑاؤ، اپنی محنت کرو۔ سر جی موبائل شاپ پہ کام کیا ہے، کمپیوٹر میں کام کیے ہوئے، اس کے بعد سر جی پلمبنگ کا کام کیا ہے، الیکٹریشین کا کام کیا ہے، سر جی لیبارٹری اسسٹنٹ ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کام کیا ہے سر جی، اس کے بعد بہت سارے کام کیے ہیں الحمدللہ۔ سر یہ سارا نچوڑ کر کے 4th اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، تو کیوں میں آپ لوگوں کو میرے ضمیر جا کر میں آپ کو جگا رہا ہوں کہ سر جی ہماری ایج، میری اب 25 سال ہے، آپ کی ایج 18 سال ہے، سر میری ایج پہ بیٹھ کے نا آپ کو باتیں نہیں کرنی پڑیں گی، صرف پیسہ گنتے رہیں گے۔ اب مجھے محنت کرنی پڑ رہی ہے نا، تو میں 30 سال تک کروں گا، مثال دے رہا ہوں، آپ 25 سال میں پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ابھی آپ کی ہے جوانی، ہماری تو 3-4 سال ہے، 5 سال، اس کے بعد جوانی ختم، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو ابھی تو آپ کا رگوں کا جو خون ہے نا، یہ جوانی والا، یہ آپ حلال چیزوں پہ لائیں۔ ہمیشہ جوانی آتی ہے حرام چیزوں کی طرف قائل ہوتا ہے انسان، لیکن آپ حلال چیزوں کے اوپر آئیں تو آپ کو کبھی بھی ناکامی کا شکار۔ سر یہ آپ اگر پیسے کو اپنا غلام بنا لینا، سر دنیا آپ کی مٹھی میں، آپ اپنے اوپر کام، آج سے اپنے اوپر کام کر۔ کوئی بھی میٹنگ میں نہیں بتاتا، میٹنگ میں یہ بولتا ہے فیس بک پہ کام کرو، یہ کرو، بندوں کو یہ گائیڈ کرو، فلانا یہ کرو۔ سر مین جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کوئی بھی نہیں بتاتا، میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔
میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ اپنے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر دو. آپ اپنی اندر کی غلطیاں ڈھونڈو کہ میں غلطیاں کہاں کر رہا ہوں, میں بندوں کو کیا کیسے لہجے سے بات کرتا ہوں, میں بندہ آگے سے مجھے کیا کہتا ہے میں اس کو جواب کیا دیتا ہوں. یہ چیزیں آپ ریلائز کرنا سٹارٹ کر دیں, آپ ایسے پرسن بن جائیں گے نا, 100 میں سے 1% آپ ہوں گے جو چمک رہا ہوگا. ٹھیک ہے, آج کی میٹنگ میں اتنا ہی تھا میرے شہزادوں, مجھے دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.